سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری باری کل ہماری باری ہے۔ واقعی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باصلاحیت منتظم، معتدل مزاج، دردمند عالم دین تھے۔ پوری زندگی علم دین کی خاطر صرف کر دی، اور انہوں نے جہاں مدرسہ فخر العلوم میں تدریسی کام انجام دیا اور فائدہ پہنچایا، وہی بحیثیت محتمم مدرسوں کو انتظامی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارہا نام کام انجام دینے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اس علم و ہنر سے کورے اور بندر علاقے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم نبوت کے ترویج کے لیے ایک علم کی شمع روشن فرمائی، اور علم و عمل سے خشک علاقے میں ایک ادارہ قائم فرما کر اپنی بستی ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کا نام ملک اور بیرون ملک میں چمکا دیا۔ مدرسے کے اوپر جب بھی کسی نے نظر بد ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ عزم استقلال کا پہاڑ ثابت ہو کر بے خوف و خطر آہنی دیوان بن کر کے سینہ سپر ہو گئے اور نظر بد ڈالنے والوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن کسی بھی طرح مدرسے کو مخدوش ہونے نہیں دیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے اندر ایک خوبی عطا فرمائی تھی۔ اس مدرسہ فخر العلوم کی بنیاد ایک نزاعی حالت میں رکھی گئی، لیکن حضرت کو جو خدا داد صلاحیت عطا ہوئی تھی اور جو حوصلہ اور ہمت اور عزم استقلال اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کو استعمال فرما کر حضرت نے پوری جد و جہد اور سعی پہم اس میں لگا دی اور مدرسے کو چار چاند لگا دیا۔ آج وہ دور ہے، ایک دور وہ تھا کہ جب نزاع اور منازع ہو رہا تھا، آج ایک دور یہ ہے جب کہ مدرسہ فخر العلوم سے ملک نہیں، علاقہ ہی نہیں بلکہ علاقے سے باہر ملک سے آنے والی مسلم قوم کے افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ اس حالت پر پہنچ چکا ہے کہ مدرسہ یہ ایک دینی ادارہ ہی نہیں بلکہ علاقے والے اس کے مرکز کے نام سے جانتے ہیں۔ ابناء فخر العلوم مدرسہ فخر العلوم کو صرف اپنا مادر علم ہی نہیں بلکہ اپنا علم مرکز سمجھتے ہیں، لیکن قضاء اور قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس اپنے گلستان علم و فن میں تعمر خدمت کا موقع نہ مل سکا۔ یہ من جانب اللہ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین گاؤری پر ایک جامعہ عین العلوم کی بنیاد ڈالی، کیونکہ جس نہج پر حضرت تعلیم کرانا چاہتے تھے اس نہج کا کوئی مدرسہ علاقے میں نہیں تھا۔ حضرت نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور جامعہ عین العلوم کی بنیاد ڈالی۔ آج الحمدللہ وہ جامعہ بھی روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور آج الحمدللہ اس مدرسے کے اندر 350 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ حضرت کی خدمت کا اور حضرت کی پرخلوص محنتوں کا ثمرہ ہے کہ حضرت نے علاقے کو نہیں بلکہ بجنور ہندوستان کو صدقہ جاریہ کے طور پر 2 ادارے عطا فرما دیے، اور 2 ادارے قائم کرنے کے بعد دنیا سے روپوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی بال بال مغفرت فرمائے۔